لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ایک تحفہ ہے، اور بالخصوص ان کے لیے جو تحریری امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ کام آئے گی یہ ویڈیو ان کینڈیڈیٹس کے، ان طلباء و طالبات کے، ان امیدواروں کے جو انٹرویو کے لیے جانے والے ہیں۔ یہ مستند ترین پوائنٹس آپ سمجھیں، سوالات اور ان کے مستند ترین جوابات پر مبنی یہ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو ڈاکٹر انور سدید کی تاریخ، اردو ادب کی مختصر تاریخ میں سے ایسے پوائنٹس سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اگر آپ سمجھ لیں اور آپ سمجھ کر یاد کر لیں تو جو بھی آپ کا تحریری امتحان ہوگا، جو بھی آپ کا انٹرویو ہوگا، انشاءاللہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ضرورت اس کی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں اور ہمیشہ کی طرح آن لائن دیکھیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، میرا مشورہ ہے کہ اس کتاب کی ہارڈ کاپی ضرور خریدیے۔ کیا خریدنا ہے؟ کس چیز کا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ اردو ادب کی مختصر تاریخ، جو کہ ڈاکٹر انور سدید کی تاریخ ہے۔ اس کتاب کو ضرور خرید کیجئے۔ کتاب کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میں نے خود یہ کتاب خرید کی تھی اور میرے پاس، میری لائبریری میں، میرے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے، اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہا ہے اس کے مطالعے سے، تو آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کو ضرور خرید کیجئے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہ صرف پسند آئے گی بلکہ بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آپ پرزور فرمائش کریں گے کہ سر اگلا پارٹ کب آئے گا، اگلی ویڈیو کب آئے گی۔ ذکر ہو چکا ہے کہ اردو ادب کی مختصر تاریخ کے اہم نکات پر مبنی یہ ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر آپ اسکرین پر اس وقت نہ صرف میری آواز اس ویڈیو سے آپ سن رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، باب اول ہے اردو زبان کی ابتدا، پس منظر اور قدیم روایت۔ اہم ترین نکات: مسلمان فاتحین بر صغیر میں آئے تو اپنے ساتھ کون سی زبانیں لائے؟ مسلمان فاتحین بر صغیر میں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں لائے۔ یہ تین زبانیں وہ لائے اپنے ساتھ، میں ذکر کر چکا ہوں، عربی، فارسی اور ترکی۔ ایک حصہ ہے کتاب کا، کوٹیشن ہے، قول ہے، یہ سنیے گا۔ اورنگزیب کی وفات سے 125 سال کے اندر اردو، جسے پہلے علمی حلقوں میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ایک ایسی ادبی زبان ہو گئی جو ہندوستان میں فارسی کی جانشینی کر سکتی تھی۔ کس کی وفات سے 125 سال کے اندر؟ اورنگزیب کی وفات سے 125 سال کے اندر اردو، جسے پہلے علمی حلقوں میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یعنی عامیانہ زبان سمجھتا تھا ہر کوئی، اور کہتا تھا کہ اس زبان میں کیا گفتگو کریں گے اور کیا لکھیں گے، یہ ایک ایسی ادبی زبان ہو گئی تھی جو ہندوستان میں فارسی کی جانشینی کر سکتی تھی۔ یاد رہے کہ فارسی کی قدر و اہمیت اس دور میں ویسی ہی تھی جو اس دور میں انگریزی کو حاصل ہے۔ یہ قول جو آپ کو سنایا گیا، یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ شیخ محمد اکرام کی کتاب رود کوثر سے لی گئی ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے رگ وید کو اردو کی تاریخ کا پہلا سرا قرار دیا ہے۔ کس نے قرار دیا ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری نے۔ اردو کی کہانی ایک کتاب کا نام ہے،
بڑی مشہور اور کارآمد کتاب ہے. اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر سہیل بخاری. یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کی کتاب ہے. قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب، یہ کتاب کس کی ہے؟ قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب کتاب ہے گوری شنکر ہیرا چند کی. علاؤالدین خلجی نے 1294 میں دکن کو فتح کیا. کب فتح کیا؟ کس نے فتح کیا؟ کس کو فتح کیا؟ علاؤالدین خلجی نے فتح کیا، دکن کو فتح کیا اور 1294 میں فتح کیا. دی اسٹوری آف انڈو پاکستان، دی اسٹوری آف انڈو پاکستان فیاض محمود کی کتاب ہے. اس کو برصغیر کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے. اے ہسٹری آف انڈیا رومیلا تھاپر کی انگریزی کتاب ہے. کس کی؟ رومیلا تھاپر کی انگریزی کتاب کون سی ہے؟ اے ہسٹری آف انڈیا. ہمایوں کس کا ولی عہد تھا؟ ہمایوں بادشاہ کس کا ولی عہد تھا؟ تو جناب ہمایوں بادشاہ جو تھا وہ بابر کا ولی عہد تھا. بابر بھی بادشاہ گزرا ہے، آپ یقینی طور پر ان کے نام سے واقف ہوں گے. تو ان کا جو ولی عہد تھا وہ ہمایوں تھا. یہ اکثر انٹرویو میں جب پاکستان اسٹڈیز کے سوالات کیے جاتے ہیں اس سبجیکٹ سے متعلقہ، تو پھر مغل امپائر کے بارے میں، مغل سلطنت کے بارے میں، مغل بادشاہوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں جو بادشاہ تھا وہ کس کا جانشین تھا یا وہ کس کا ولی عہد تھا. تو ہمایوں بابر کا ولی عہد تھا. اگلا سوال دیکھیے. جہانگیر نے بادشاہ کی حیثیت سے 22 سال حکومت کی. جہانگیر نے بادشاہ کی حیثیت سے 22 سال حکومت کی. کتنے سال حکومت کی جہانگیر نے؟ کتنے سال وہ بادشاہ رہا؟ 22 سال. شاہ جہاں جہانگیر کا وارث تھا. کس کا وارث تھا شاہ جہاں؟ جہانگیر کا وارث تھا. اور اس نے کیا دیا تھا ہندوستان کو؟ تاج محل کا تحفہ دیا تھا. اور اس کے دور حکومت میں اردو زبان کو فروغ ملا تھا. اچھا، ایک اور اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے، ایک اور رائے. تعجب ہوا کہ ایک بچہ شاہ جہانی بازار میں پھرتا ملے، شعراء اسے اٹھا لیں اور ملک سخن میں پال کر پرورش کرے، انجام کو یہاں تک نوبت پہنچے کہ وہی ملک کی تصنیف و تالیف پر قابض ہو جائے. یہ اسٹیٹمنٹ، یہ رائے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ جناب یہ رائے ہے محمد حسین آزاد کی. یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہے اور ان کی کس کتاب سے یہ لی گئی ہے؟ آب حیات، جو کہ تذکرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے. اور بعض محققین کہتے ہیں کہ تذکرے اور تاریخ کے درمیان جو کڑی ہے یہ آب حیات وہ ہے. اچھا جی، اورنگزیب کے دور آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے. کون سے بزرگ پیدا ہوئے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے اسلام کی نشات ثانیہ میں عملی پیش قدمی کی. ان کا کیا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی نشات ثانیہ میں عملی پیش قدمی کی، یعنی اس کے لیے کوششیں کی. 1784 میں انڈیا ایکٹ کی منظوری سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی حیثیت ختم ہو گئی اور انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا. 1784 میں انڈیا ایکٹ کی منظوری سے کس کمپنی کی تجارتی حیثیت ختم ہو گئی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اور انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہوا. کب سے؟ 1784 میں جو ایکٹ پیش کیا گیا، انڈیا ایکٹ. شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے قرآن مجید کے اردو تراجم کیے. کس بزرگ کے بیٹوں نے
یہ مبارک کام سر انجام دیا۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے قرآن مجید کے اردو تراجم کیے۔ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ایک دوسرا سوال دیکھیے۔ شاہ ولی اللہ کے نواسے شاہ اسماعیل نے اردو نثر میں تقویۃ الایمان تالیف کی۔ کون سی کتاب تالیف کی؟ تقویۃ الایمان۔ اور کس نے تالیف کی؟ شاہ اسماعیل نے۔ یہ کون تھے؟ یہ نواسے تھے شاہ ولی اللہ کے۔ اردو نثر سے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کو بڑی مدد ملی۔ اردو نثر سے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کو بڑی مدد ملی، یہ کہا ہے شیخ محمد اکرام نے۔ اور ان کی کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ رود کوثر میں۔ سید احمد کی تحریک نے کب دم توڑا، کب ختم ہوئی؟ 1831 میں۔ 1831 میں سید احمد کی تحریک آزادی دم توڑ گئی۔ سندھ کا انگریز حکومت سے الحاق کب ہوا؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کا الحاق 1843 میں ہوا۔ سندھ کا الحاق انگریز حکومت سے کب ہوا؟ 1843 میں ہوا۔ اردو زبان کی قدیم تاریخ۔ اردو زبان کی قدیم تاریخ عین الحق فرید کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات پوچھے جاتے ہیں، تحریری امتحان میں بھی، زبان امتحان میں بھی، تو ان سوالات کو یاد کیجئے۔ آپ کے کام یہ ویڈیو لازماً آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ چاہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بہترین جو بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ کو اسی طرح سمجھائے جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لازماً مکمل ویڈیو آن لائن دیکھیں، اپنا کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر اچھی نہ لگی ہو بے شک بتا دیجئے گا کہ سر اچھی نہیں لگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو آن لائن دیکھیے گا، نیٹ سے زیادہ ہو تو بار بار دیکھیے گا۔ اور کوئی بھی سوال ہو آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے آغاز میں اور ویڈیو کے آخر میں جو آپ کو میرا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پڑھنے کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کچھ بھی جاننا چاہیں پڑھائی کے حوالے سے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کا اچھا ریسپانس اس ویڈیو پر نہیں آیا تو اس سلسلے کو شاید میں آگے نہ بڑھا سکوں۔ آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ریسپانس اس ویڈیو پر اچھا ہے۔ میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ جس ویڈیو پر مجھے زیادہ ریسپانس ملتا ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ اصناف ادب ہم نے شروع کیا تھا، آپ لوگوں نے اسے دیکھا اور اچھا دیکھا، لیکن جس قدر جتنی مجھے توقع تھی اتنا مجھے ان ویڈیوز پر، دوسری ویڈیوز پر، انٹرویوز والی ویڈیوز پر بڑا ریسپانس ملا، لیکن اصناف ادب والی ویڈیوز پر اتنا ریسپانس نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ ابھی تک میں جاری نہیں رکھ پایا، کوشش کروں گا کہ اس کو جاری رکھوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملے تو کیا کرنا ہے، آپ نے چینل پر جانا ہے اس لنک کے ذریعے، اور یہ ویڈیو دیکھنی ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پر کمنٹ کرنا ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، نہیں آیا تو نہ کیجئے۔ اور اگر آپ کو زیادہ طویل لگے، حالانکہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ویڈیو کم سے کم بنے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ چینل پر مختصر ویڈیوز ہوا کریں، تو ان کے لیے سمجھیں کہ بھئی یہ ویڈیو ایک تحفہ ہے۔ 14 سے 15 منٹ کے درمیان یہ ویڈیو ہے، تو دیکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کب آنی چاہیے۔ کوئی بھی سوال ہو تو اپنا سوال ان باکس میں ای میل میں مجھے کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور جس طرح کی ویڈیو آپ کو چاہیے اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم
شخصیات کے حوالے سے فیض احمد فیض کی ویڈیو پیش کریں گے، اور باقی ایک اور ویڈیو ہے، وہ ایک سرپرائز ہے، تو انشاءاللہ آپ کو عنقریب اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ چینل کے ساتھ رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔